علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الکبیر المتعال والصلاة والسلام على سید الابرار، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ بقول شاعر، قسم کس عہد کی کھاؤں، قسم کس وقت کی کھاؤں، قسم کس عہد کی کھاؤں، قسم کس وقت کی کھاؤں، کہ ہر ایک وقت مجھ کو شوکت ایمان لگتا ہے۔ قسم کھانے کو جب میں حال کی راہوں پہ چلتا ہوں تو ہر ایک دور مجھ کو میری ہی پہچان لگتا ہے۔ مسند انصاف پر براجمان میرے اساتذہ اکرام اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے درخشندہ ستاروں، آج اس محفل سعید کی وساطت سے اس علم آفری ماحول میں جس موضوع سخن کو آپ احباب کے کانوں کی زینت بخشنا چاہتا ہوں وہ ہے الیوم یوم کا۔ عالی وقار کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جو رکھا ہے، آسمان و زمین، چرند و پرند، جمادات و نباتات، شجر و حجر، بحر و نہر کی تخلیق بھی وقت کے ساتھ وقوع پذیر ہوئی، جس پر شاعر خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کی آیت بے غبار ہے۔ حضرت انسان کا قیمتی وقت بھی وقت کا مستعار ہے، جس پر گواہ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کی آیت آبدار ہے۔ اگر وقت کا لحاظ رکھنے والا شخص ہر قوم و ملت کا صاحب معیار ہے، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظام کامل الیوم یوم کا اپنی شعار ہے۔ عالی مرتبہ اگر اسلامی تعلیمات و عبادات کی طرف دیکھا جائے تو تمام اسلامی احکامات و عبادات بھی وقت سے مستعار ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، سب میں وقت کا اعتبار ہے۔ بلکہ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، بے وقت عبادات و معاملات بالکل ہی بیکار ہیں۔ الیوم یوم کا کی آج ہم سے پکار ہے۔ میں وقت کسی کی قدر نہیں کرتا، وقت کی وقت پر قدر کیجئے، وگرنہ وقت سے پہلے وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آپ کو وقت دے سکے۔ سدا ایشے دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر رات آتا نہیں۔ گرامیہ مرتبت یہ وہی وقت ہے جسے باشعور انسانوں نے الوقت حیات قرار دیا۔ یہ وہی وقت ہے جسے اعلی دانشوروں نے الوقت ذاب قرار دیا۔ یہ وہی وقت ہے جسے اسلاف امت نے الوقت سیف قرار دے کر الوقت کو دو دانی تلوار سے تشبیہ دی۔ جی ہاں، وقت وہ سرمایہ گرا نمایاں ہے جو قدرت کی جانب سے ہر انسان پر، عالم ہو یا جاہل، معلم ہو یا متعلم، فقیر ہو یا بادشاہ، حاکم ہو یا محکوم، سب کو یکساں میسر ہے۔ وقت کی قدر کرنے والے شخص کو روحانی اور جسمانی مسرت نصیب ہوتی ہے۔ ایک کمبار شخص بھی وقت کی قدر کرنے سے مؤدب اور فرشتہ صفت بن جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر بھی وقت کے زمن میں کیا خوب ترپا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وبادر الفرصة واحذر البغتة وإياك والتعجيل وتردد وإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ وقت وہ عظیم نعمت ہے جس کی کلام مقدس کے اندر اللہ جل شانہ نے بارہا مقامات پر
قسمیں کھائی، کئی بار فجر، کئی بار لیل، کئی بار ضحیٰ اور کئی بار عصر فرمایا۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، کئی نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، اور کئی طلوع آفتاب یہ اعلان کرتے نظر آیا، من استطاع ان یعمل خیرا فلیعمل فانی غیر مکرر علیکم ابدا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت لان اضاعۃ الوقت تقطعک عن الدنیا والآخرہ والموت یقطعک عن الدنیا واہلہا۔ کہہ رہا ہے بہتا دریا وقت کا، قیمتی لمحہ وقت کا، وقت کے جو ساتھ چلتے رہے کامیاب و کامران ہو گئے۔ وقت کا پنچھی کبھی رکتا نہیں، وقت کا پرچم کبھی جھکتا نہیں، مانتا ہے جو بھی کہنا وقت کا، وقت بھی ہو جاتا ہے اس کا اپنا، وقت دیتا ہے ہم کو سبق یہی۔ دوستو غفلت میں مت رہنا کبھی۔ عالیہ وقار الیوم یوم کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، آج سے اپنی زمین کو رب کے حضور جھکانا ہوگا۔ الیوم یوم کا ہم سے التجا کرتا ہے کہ ماضی پر مایوس ہونے کی بجائے حال کو سنوار کر مستقبل کی راہ کو ہموار کرنا ہوگا۔ الیوم یوم کا ہم سے تمنا کرتا ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی کامیابی کو حاصل کرنا ہوگا۔ وقت وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو کوشش کر کے، جس کو قدر و قیمت کی تول میں تول کر قومیں باقی عروج کی ترقی پر پہنچتی ہیں۔ مسلمان قوم جو ایک درخشاں تاریخ رکھتی تھی، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ان کے ہاں سب سے ارزاں شے وقت ہے جس کی نہ کوئی قدر، نہ اہمیت، نہ وقت، نہ رفعت، نہ منزلت، نہ مرتبت اور کسی قسم کا کوئی سکھاوا نہیں ہے۔ مسلمان قوم ان میں سے بیشتر ٹائم پاس کرنے میں مست ہے، کبھی فلم بینی اور کئی موسیقی کی سماعت ہے، کبھی ضیاء وقت کی آفت فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی کی صورت میں ہے، کبھی ہڑتالوں اور جلوسوں کی صورت میں ضیاء وقت ہے، کبھی موبائل میسج بازی کی شرارت، نیٹ اور فیس بک کے اوپر ضیاء وقت ہے، اور کبھی برے دوستوں کی محافل میں ضیاء وقت ہے۔ جامعہ سلفیہ کے نوجوانوں، آج یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اب بھی نہ سنبھلیں گے، اب بھی نہ سنبھلیں گے تو ہلاکت ہے۔ یہی خدا کا دستور اور سنت ہے، یہی قرآن و حدیث کی نصیحت ہے۔ بس آخر میں میرے اشعار آپ سے مخاطب ہے، عبد السبحان منزل سے ہٹو گے تو مٹ جاؤ گے، وقت کے دھارے میں رہ ورنہ پھسل جاؤ گے۔ اگر تو مسلم ہے تو وقت کے سانچے میں ڈرنا سیکھ، ضیاء وقت کے مرض سے تم بور میں پھنس جاؤ گے۔ تیرے آبا جب خوشندہ ستارے تھے ان کی راہ پہ چل، پھر سے انشاءاللہ تم ہر گرداب سے نکل آؤ گے۔ والسلام۔